کہنے والوں نے یہ کہا کہ آپ کو بیان نہ دینے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں ایک باقاعدہ سیاسی جماعت کے کارکن بن چکے ہیں، باقاعدہ رکن بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہوا۔ اور اس میں تھوڑا سا ایک اور عرض کرنا چاہوں گا بابا کہ بہت سے ہمارے تبلیغی ساتھی جو ہیں جو وہ بھی اس بات کو کلیم کرتے ہیں کہ مولانا ایک سیاسی جماعت کا باقاعدہ رکن بن چکے ہیں، ممبر بن چکے ہیں، اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے۔ تو میں ناظرین کے لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا حقیقت ہے؟ آج کی سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں، کسی کا بھی میں حصہ بنوں تو یہ میری زندگی کی سب سے بڑی حماقت ہوگی، سب سے بڑی جہالت ہوگی، سب سے بڑی بے وقوفی ہوگی کہ یہ سیاست تو ہو ہی نہیں رہی، یہ تو نفرت، انتقام، کوئی کسی طرح دکان سجا کے بیٹھا ہے، کوئی کسی طرح دکان سجا کے بیٹھا ہے، کوئی کسی طرح دکان سجا کے بیٹھا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے میرے مالک نے مجھے اپنے استادوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کی توفیق دی۔ تو میں تو اس میں شمولیت تو درکنار، اس کے سوچنے کو بھی بے وقوفی سمجھتا ہوں، ظلم سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کی بنیاد انتقامی بن چکی ہے، چاہے وہ دینی ہے چاہے وہ پیور سیاسی ہے۔ تو یہ تو بات سرے سے ہی غلط ہے۔ میں نے 1992 سے بادشاہوں سے ملنا شروع کیا۔ پہلا ہمارا گشت 1992 میں وسیم سجاد صاحب، وہ صدر تھے عارضی الیکشن کرانے کے لیے، وہاں سے لے کر اور سوائے زرداری صاحب اور بے نظیر شہید، ان دو سے نہیں مل سکا، باقی سب سے ملا، گورنروں سے، وزیروں سے، اور سب سے زیادہ میرا جو آنا جانا رہا وہ یہ میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی تھی۔ تو اس وقت تو مجھے کوئی بھی نہیں کہتا تھا کہ میں سیاسی جماعت کا رکن بن گیا۔ تو سرور پیلس میں یہ فیملی رہی 10 سال، ہر سال 2 دفعہ میں ان کے ہاں بیان کرنے جاتا تھا، ایک حج کے موقع پر، چونکہ اس میں ایک حج کرتا تھا ایک عمرہ کرتا تھا الگ سے۔ تو جب سے سر درد شروع ہوا، حج بھی چھوٹ گیا، عمرہ اللہ کروا دیتا۔ تو میاں صاحب کی اپنی ذاتی گاڑی آتی تھی، وہ مجھے لے کے وہاں پہنچاتی تھی سرور پیلس میں، اور وہاں کھانا ہوتا تھا، بیان ہوتا تھا، ان کی پوری فیملی، مستورات بھی، یہ دونوں بھائی بھی یہ ہوتے تھے۔ اور اس وقت میرے اوپر یہ لیبل نہیں لگا کہ میں نون لیگ میں شامل ہو گیا، اور میرا اللہ گواہ ہے ان دونوں بھائیوں نے مجھے بہت عزت دی، لیکن میں سوائے کھانے اور چائے کے میں ان کا زیر احسان نہیں۔ ان سارے حکمرانوں سے میں نے کبھی ایک پیسے کا نفع نہیں اٹھایا، حالانکہ میں کسی سے بھی کہتا تو انہوں نے یوں کرنا تھا کہ میں نے کسی کا احسان نہیں لیا، اللہ کی بات سنائی، حکمرانی کی بات سنائی کیسے کرنی۔ پھر کلثوم نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ میں نے پڑھایا، مجھے خود میاں صاحب ڈرائیو کر کے لے گئے، تو اس وقت مجھے کیوں نہیں کہا کہ یہ سیاسی پارٹی میں شامل ہو۔ اور عمران خان کے ساتھ تو میرا ایسا تعلق نہ تھا نہ ہے، دوران حکومت 3-4 دفعہ اس سے ملا ہوں، اور ریاست مدینہ کی اس نے آواز لگائی، اس کی وجہ سے میں اس کو جا کے ملا ہوں۔ تو اس سے تو میرا بہت ہی کمزور ریلیشن رہا ہے اس میاں صاحبان کے رسول۔ ہاں، نہیں، چودھری پرویز الہی صاحب، انہوں نے مجھے سب سے زیادہ عزت دی، جو میں نے کہا جو کچھ کبھی، وہ انہوں نے مانا بھی صحیح، اور مجھے اس کا رکن بنا رہے ہیں کہ میں اس کا وہ بن گیا ہوں۔ یہ تو ان لوگوں کی اپنی بیوقوفی، میری لائف نہیں دیکھتے، میں نے کسی جلسے میں شرکت کی ہو، کوئی اس کے لیے ووٹ مانگا ہو، میرے تو والد ایم پی اے کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو میں نے ان کے لیے نہ ووٹ مانگا تھا نہ ووٹ ڈالا تھا، اب باپ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں، تو میں نے اپنے باپ کی سیاست میں حصہ نہیں لیا، تو عمران خان کی سیاست میں کیسے حصہ لوں؟ ہاں، میری جو حکمران بنے گا میں اس میں رویت مشاورت سے سب بھاگتے تھے، میں جا کے اس کو ملا تھا، تو اس نے بہت عزت دی تھی مجھے۔ تو جس کو گالیاں پڑتی تھیں میں تو بڑا طوائفوں کو جا کے ملتا ہوں، تو